یہ باغ والے کون لوگ تھے؟ یمن کے اندر رہتے تھے، یمن کا شہر ہے صنعاء، اس سے 6 میل کی مسافت پہ یہ باغ تھا۔ ان لوگوں کا باپ جو تھا نا، والد، وہ بڑا نیک تھا۔ اس کی عادت کیا ہوتی تھی؟ جتنا پھل گرا ہوتا صبح جاتا، سارا پھل گرا ہوا چنتا، اس کو جمع کرتا، اعلان کرواتا، منادی کروا دی جاتی تھی کہ جتنے غربا ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ یہ پھل اٹھا کے لے جائیں۔ یہ پھل توڑتا تھا جب، تو نیچے وہ کپڑا بچھاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں گٹو بچھائے جاتے ہیں، کپڑا بچھاتا تھا۔ جتنے توڑتے ہوئے پھل خود بخود اس کپڑے کے اوپر گر جاتے تھے، وہ پھل بھی سارے کے سارے غربا کے اندر تقسیم کر دیتا، اور جتنی ڈیری لگتی تھی پھلوں کی، اس میں سے بھی ایک حصہ غربا کے اندر تقسیم کرتا تھا۔ یہ والد تھا نیک صالح۔ جب اولاد آئی، اس نے کہا ہم تو قبیلداری بھی بڑھ گئی ہے، خاندان کے افراد بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے قسم اٹھائی، اس قسم اٹھائی، لا یصرمنها مصبحین، ہم صبح صبح چلیں گے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ ولا یستثنون، اللہ نے فرمایا جب وہ قسم اٹھا رہے تھے نا، انہوں نے کسی کو بھی مینس نہیں کیا، چلو اس کو دے دیں گے، اس کو دے دیں گے، اس کو دے دیں گے، فلاں آ جائے گا اس کو دے دیں گے، فرمایا کسی کو بھی مینس نہیں کیا، سب کو کہا کہ کسی کو نہیں دینا۔ فرمایا ادھر وہ قسم اٹھا کے رات کو ساری پلاننگ کر کے سوئے ہوئے ہیں، ادھر باغ کی پیداوار پکی کھڑی ہے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، راتوں رات ایک آندھی آئی، اور اس آندھی کے اندر آگ تھی، اور اس آگ نے ان کے پھلے ہوئے باغ کو، پھلدار باغ کو، جس کی فصل پک چکی تھی، جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ صبح اٹھے، انہوں نے کہا جلدی جلدی کرو، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہیں تمہیں کوئی مسکین نہ دیکھ لے، کوئی ضرورت مند نہ دیکھ لے۔ کتنے لوگ پیسے چھپاتے ہیں اپنے کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے۔ زکوٰۃ آپ نے لوگوں کے لیے نہیں دینی، جس کے لیے دینی ہے وہ جہاں مرضی چھپا کے رکھ دیں، زمین کے نیچے گہرائی میں جا کے چھپا کے رکھ دیں، پہاڑ کے غار کے اندر چھپا کے رکھ دیں، وہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ چل پڑے کہ کوئی مسکین نہ دیکھ لے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پتا کیا کہا، فلما رأوا، جب اپنے باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون، وہ کہنے لگے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، یہ کسی اور کا باغ ہے۔ ان کے اندر ایک اور شریف شخص بھی تھا، ان کا بھائی نیک صالح، جس نے منع کیا تھا، لیکن وہ نہیں رکے۔ بل نحن محرومون، انہوں نے کہا نا 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 نا، ہم رستہ نہیں بھولے ہیں، یہ ہمارا ہی باغ ہے، ہم اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ بل اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کا جو درمیانہ بھائی تھا، اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس باغ کے اندر جاؤ، جو جس کا حصہ ہے اس کو دیتے چلے جاؤ۔ قالوا سبحان ربنا، انہوں نے کہا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا۔ انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے سچی توبہ کی، قرآن پاک فرماتا ہے جب سچی توبہ کی تو انہوں نے یہ لفظ بولے کہ سچی توبہ کا صلہ اللہ ہمیں یہ دے گا، اس سے بہتر باغ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ جس طرح ہمارا والد تقسیم کرتا تھا، ہم بھی ایسے ہی تقسیم کریں گے اللہ کی راہ میں۔ کہتے ہیں ابھی یہ دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہتر اور زیادہ پھل والا باغ عطا فرما دیا، جو زیادہ پیداوار دیتا تھا۔